چونچ سے اپنے بچے کو پکڑا اور اڑتی ہوئی گئی اور گھونسلے میں رکھائی، پھر آئی اور دوسرا بچہ لے کر گھونسلے میں رکھ دی، اور ابو سعید خدری اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آ گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں 3 دن یا 4 دن کے بعد اسی جنگل میں گیا اور میں نے سوچا کہ کچھ دانہ لے جاؤں اور اس چڑیا کے گھونسلے میں ڈال دوں۔ جو چڑیا اپنے بچوں کے لیے ادھر ادھر سے دانہ لے کے آتی ہے تو ہم ہی تھوڑا سا دانہ لے جائیں اور اس کے گھونسلے میں رکھائیں۔ 3 یا 4 دن کے بعد جب میں اس جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، اس چڑیا کا گھونسلہ بھی آ نہیں رہا، چڑیا دوسری جگہ اپنا گھونسلہ بنا لی ہے اور اپنے بچوں کو یہاں سے لے گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، آج کسی نے پکڑا کل کوئی اور بھی لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دور سے دیکھ کر کہا ابو سعید تم نے اس چڑیا کا دل دکھایا، یہ رحم تھا، اور جس نبی کے اندر پرندوں کے لیے اتنا رحم ہو، انسانیت کے لیے کتنا رحم ہوگا، انسانیت کے لیے کتنا رحم ہوگا۔ اسی لیے کسی ملک کو چلانے کے لیے، کسی دیش کو چلانے کے لیے رحم اور رحم دل کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جس انسان کے دل سے رحم نکل جائے تو یاد رکھنا وہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اور اگر کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی سربراہ اور کسی بھی سپر پاور آدمی کے اندر سے اگر رحم کا جذبہ نکل جائے تو وہ دیش کو بھی بربادی کے دہانے پر لے جائے گا، کیونکہ جب رحم نہیں ہے تو وہ دیش پر بھی ظلم کرے گا اور دیش واسیوں پر بھی ظلم کرے گا۔ اس لیے رحم کا ہونا اور رحم دل کا ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا تاکہ پوری دنیا کا نظام اچھی طریقے سے چلتا رہے۔ اس لیے یاد رکھنا جن لوگوں کے دلوں سے رحم نکال لیا گیا تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا، بعد میں آنے والے وقت نے ان کو دہرایا، اور آج دیکھ لو کسی کو ہٹلر کہا جا رہا ہے، کسی کو ظالم کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ۔ تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، اتہاس کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور وقت آج تمہارا ہے، کبھی ہمارا بھی ہوگا، کیونکہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے وقت کا معاملہ اللہ نے کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ بدلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا رہتا ہے سنو آج تم نے یہ کیا، کل تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ تم لوگوں کے اوپر بھی کوئی اور ہے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کی نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں کی اور اس کو معاف کر دیا۔ ایک واقعہ اور سناؤں گا۔ یہاں نیت کیا تھی؟ یہاں تو یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ تو میرا بندہ، نہیں، نیت کیا تھی؟ واقعی تو میرا رب ہے، لیکن وہ بیچارہ دھوکے سے کہہ گیا، نیت نہیں تھی، نکل گیا۔ لیکن یہاں معاملہ کیا تھا؟ بخاری شریف میں یہ بھی واقعہ، ایک آدمی کو بلایا جائے گا جو قتل ہوا ہوگا، گردن کٹایا ہوگا، میدان جنگ میں لڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی تھی، ہم نے تیری راہ میں زندگی خرچ کر دی ہے، ہم تیری راہ میں اتنا لڑے کئی کافروں کو مارا، اور اس کے بعد ایک تلوار میری گردن پر بھی چل گئی، میں تیری راہ میں مارا گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو، وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اللہ کہے گا ہاں۔ اے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں میدان جنگ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی بیوی بچے چھوڑے تھے یا نہیں چھوڑے تھے؟ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی زمین پراپرٹی جائیداد چھوڑی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی؟ اللہ کہے گا زمین چھوڑی تھی، یہ سچ ہے، پلاٹ چھوڑا تھا سچ ہے، بیوی بچے چھوڑے تھے سچ ہے، میدان جنگ میں گیا تھا یہ بھی سچ ہے، تلوار چلائی تھی یہ بھی سچ ہے، اپنی تلوار سے کئی کافروں کو مارا تھا یہ بھی سچ ہے، اور تلوار چلاتے چلاتے تو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے، یہ سب سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا، یہ سچ نہیں ہے۔ کہا اچھا سب سچ ہے، یہ سچ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہے گا جب تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، لڑ رہا تھا اور کافروں کو مار رہا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی، پھر نیت آ گئی، تیرے دل میں یہ نیت تھی
کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا جری کہیں، ویر کہیں، ہیرو کہیں، تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا تلوار چلانے والا کہیں، تو جو چاہتا تھا دنیا میں شہرت وہ تجھے مل گئی، جب تو میرے لیے لڑا ہی نہیں تو جنت میں تجھے کیوں دوں؟ دیکھ رہے ہیں، گھر بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، زمین جائیداد بھی چھوڑا، میدان جنگ میں کئی کافروں کو بھی مارا، لڑا، خود بھی مارا گیا، لیکن اس کے باوجود جنت نہیں ملی۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ صرف اتنا سا کہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ اتنی سی خامی اس کے دل میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اللہ کہے گا فرشتوں اٹھاؤ، جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں لڑا۔ کل جمعہ ہے نا، مسجد بھر جائے گی۔ کیوں؟ لوگ یہ نہ کہیں کتنا بڑا کمینہ ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک ٹائم کی نماز ایک ہفتے کے بعد ہم پڑھیں گے بھی تو وہ بھی محلے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے ڈر سے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ اتنی سی نیت پر اس کی شہادت کا سرٹیفکیٹ اس سے چھین لیا گیا، اب وہ شہید نہیں، جہنمی ہے۔ اس کی گردن کٹی، خون نکلا، وہ خون کا قطرہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کے خون کے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھے گا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ کہے گا فرشتوں اس کا میں کیا حساب لوں، اس سے میں کیا سوال کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زندگی خود خرچ کر کے آیا، جاؤ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ اتنا بڑا شہید کا مقام، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا خون کا قطرہ گرا، گردن کٹی، سب کچھ ہوا، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، لیکن تو میرے لیے نہیں لڑا۔ تو نے دل میں یہ نیت کر لی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ اٹھاؤ اے فرشتوں، اس کو بہادری کی عزت مل گئی، شاہ بہادری کا انعام دے دیا گیا۔ دنیا میں یہ جو چاہتا تھا اس کو وہ شہرت مل گئی، دنیا میں جو چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، پکڑو اور پھینکو، جہنم میں ڈال دو۔ بلکہ بخاری کی حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ جہنم سلگائی ہی اسی سے جائے گی، تین لوگوں سے، امیر، شہید اور مولوی۔ ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں، تین لوگ، امیر جس نے صدقہ و خیرات تو کیا ہوگا لیکن لوگ اسے بہت بڑا سخی کہیں، کیا دیتا ہے وہ، دیکھو وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، جو جاتا ہے لارڈ، اس کے دل میں یہ تھا اس امیر کو، چل، اور شہید تو ہے ہی، ابھی بتا دیا لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، چل تو بھی آ، اور عالم قرآن، عالم حدیث، لوگ اسے بہت بڑا مولوی کہیں، بہت بڑا مقرر کہیں، اس کے دل میں یہ آئے لوگ مجھے بہت بڑی عزت دیں، بہت بڑا مولوی۔ تو یہ تینوں اللہ جہنم میں آگ انہی سے لگائے گا۔ آپ لوگ چولہا جلاتے ہیں نا، لکڑیاں رکھتے ہیں تو گھاس لیٹ ڈالتے ہیں، مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، یا پہلے کچھ کاغذ واغذ لگا دیتے ہیں تاکہ لکڑی آگ پکڑ لے۔ تو یہ تین لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، شہید، مولوی اور امیر، یہ تینوں لوگ جہنم، اللہ ان میں آگ لگا کے جہنم کو بھڑکائے گا، جہنم کو۔ اتنی سی نیت کی وجہ سے ایک شہید کو شہادت کا سرٹیفکیٹ چھین لیا گیا۔ کام کتنا اچھا کیا اس بیچارے نے، اللہ کی راہ میں قتل ہوا، بیوی بچے سب چھوڑے، زمین جائیداد پراپرٹی گھر مکان سب چھوڑا، کام کتنا اچھا کیا، کئی کافروں کو مارا، کام کتنا اچھا کیا، خود بھی مارا گیا، کام کتنا اچھا کیا، لیکن یہ اچھا کام بیکار ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں، اس اتنی سی نیت نے اس کے سارے کام کو بیکار کر دیا۔ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، جب دو مسلمان تلوار لے کر، پسٹل لے کر، بندوق لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماریں، ایک مرے گا ایک مارے گا، ظاہر ہے دیکھا یہی گیا، جب دونوں لوگ لڑے تو ایک مارتا ایک مرتا ہے، زخمی تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں مر نہیں سکتے، ایک مارے گا ایک مرے گا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی، جو مارنے والا قاتل وہ بھی جہنمی، جس کو مارا گیا وہ بھی جہنمی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، صحابہ کرام نے سوال کیا ھذا القاتل فما بال المقتول، اے اللہ کے رسول قاتل کو مرڈر کرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ وہ قاتل ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل کیا گیا، وہ بیچارہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سنیے اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں۔ مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کروں، میں اپنی بندوق سے اس کو مار ڈالوں۔ مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی، اس نیت کی وجہ سے جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی۔ تو نیتیں صاف کر لو عبادت کے لیے، اور نیت صاف ہوگی تو عبادت انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی۔ نیتوں پر ڈیپینڈ ہے۔ 2 گھنٹے میرے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ کل بھی پھر آپ کے سامنے خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو صاف فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔